اختر حسین صاحب، جو اس وقت احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے پاکستان میں جو خفیہ ادارے ہیں ان کا رول ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اندر، سارا رول ہی ان کا ہے، وہ کہتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ خفیہ اداروں کی جو رپورٹنگ ہے وہ ایک طرح سے بند ہو گئی ہے ہماری اپوائنٹمنٹ میں. یہ ہم نے اعتراضات کیے تھے کیونکہ جو رپورٹس آتی تھی اس پر کسی کے سائن نہیں ہوتے تھے اور ہم نے نہ ہم ان کو بلا کے پوچھ سکتے تھے. تو کمیشن کے اندر اس کے اوپر بحث ہوئی تھی کہ آئندہ کوئی یہ رپورٹ کرنی ہے کسی خفیہ ادارے نے تو وہ جو ہے وہ اٹارنی جنرل سے بات کر لیں یا لا منسٹر سے بات کر لیں جو ان سے پوچھ سکتے ہیں ڈیٹیلز کے بارے میں. لیکن کمیشن کے سامنے ان کی رپورٹس نہیں آئیں گی. ہمیں ان کی رپورٹس کے اوپر اگر اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو لا منسٹر یا اٹارنی جنرل کہیں گے اپنی طرف سے تو وہ ہم ایکسیپٹ کر لیں گے ان کی بات کو، لیکن ہم ان کی رپورٹ کو نہ دیکھیں گے نہیں کہ جو انہوں نے کیا لکھ کے بھیجا ہے. تو اس لیے تو خفیہ اداروں کا مسئلہ نہیں ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ میں. مین مسئلہ جو ہے وہ ہمارے خود کمیشن کے رولز کا ہے اور اپوائنٹمنٹس کے طریقہ کار کا ہے. جو 18ویں ترمیم ہوئی وہ پاکستان بار کونسل کا ریزولوشن تھا اور ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ایکول سٹیک ہولڈرز ہونے چاہیے کمیشن میں. اور ایکول سٹیک ہولڈرز کا مطلب ہے کہ بار بھی، جوڈیشری بھی، ایگزیکٹو بھی اور پارلیمنٹ بھی. تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو 19th امینڈمنٹ سے، جیسے پہلے آپ کہہ رہے تھے 19th امینڈمنٹ سے اس کو چینج کر دیا گیا اور ججز کی ایبسلیوٹ میجارٹی بنا دی گئی. اب دوسرا اس کے رولز کا مسئلہ ہے. رول 7-8 رولز ہیں اور اس میں رول 3 جو ہے اس کے اوپر بہت بنیادی جھگڑا ہے کہ تمام جو آپ اگر کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کمیشن کا کہتا ہے کہ کمیشن اپوائنٹ کرے گا، لیکن یہاں سارا اختیار انہوں نے چیف جسٹس کو دے دیا رولز کے اندر کہ چیف جسٹس ہی نام پروپوز کریں گے اور جو چیف جسٹس نام پروپوز کریں گے وہ کمیشن کے سامنے جائے گا اور کمیشن کے اندر میجارٹی ججز کی ہے. اور وہ جو پہلے سے تقریباً یہ ہوتا تھا کہ بھائی ان کا آپس میں کنسنسس ہوتا تھا اور وہ ہو جاتا تھا. اس پر ہم اعتراض کر رہے ہیں. پاکستان بار کونسل گزشتہ کئی سالوں سے 18ویں ترمیم کے اور 19ویں ترمیم کے آنے کے بعد سے اب اس کے اندر یہ آ رہا ہے کہ رولز کی امینڈمنٹ کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہماری کل جو میٹنگ تھی اس میٹنگ کے اندر بھی رولز کی امینڈمنٹ کے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پریزنٹ چیف جسٹس صاحب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اپنے اختیارات چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے جو آپ جو اس میں رول 3 ہے جس کے اندر چیف جسٹس کا ایبسلیوٹ اختیار ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں اپنے اختیارات کو کام کرنے کے لیے تیار ہوں، رولز کو امینڈ کیا جائے اور اس کے اندر جو ہے وہ سٹیک ہولڈر یعنی پاکستان بار کونسل ہے، پروونشل بار کونسلز ہیں، ان کے نمائندے ہیں اور ان کی کنسلٹیشن کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو چنانچہ نئے رولز امینڈ ڈیٹیل سے کرنے کے لیے کل ہم نے جو ہے جوڈیشل کمیشن کے اندر ایک رولز کمیٹی بنائی ہے. آپ رولز امینڈ کریں گے اور یہ بہت بڑی خبر جو ہے میرا خیال ہے اختر حسین صاحب دے رہے ہیں چونکہ وہ ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اور اس کے اندر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود ہی اپنے جو پاورز ہیں، اختیار ہیں ججز اپوائنٹ کرنے کے، وہ خود ہی اس کے اوپر کہا ہے کہ میں بدلاؤ چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ یہ ون مین شو نہ رہے، کہ اس کے اندر زیادہ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہو، ایک طریقے سے زیادہ شفافیت ہو اور اس کے اندر زیادہ سٹیک ہو جو بار کاؤنسلز ہیں، وکلا کے بار کاؤنسلز ہیں اس کے لیے. اور اس کے لیے انہوں نے اب ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس کے اندر رولز امینڈ کیے جائیں گے اور جو ون مین شو ہے، آمریت ہے عدلیہ کے اندر جس کے اندر چیف جسٹس صاحب بھی تقرری کر سکتے ہیں ججز کی، وہ ختم ہونے جا رہی ہے. بہت بڑی خبر اختر حسین صاحب نے دی ہے.